السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 44۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اور اسی دن شام کو آپ کے ہمراہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چپکے سے نماز پڑھی۔ وہ 5 نمازیں تو آئی نہیں تھی، وہ تو معراج میں ملی، لیکن کچھ نہ کچھ نمازیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ گھر میں پڑھتے تھے۔ پھر حضور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو مدت سے آپ کے آغوش تربیت میں تھے، 10 سال کی عمر میں اسلام لائے حضرت علی، بچوں میں حضرت علی مسلمان ہو گئے۔ بعثت سے اگلے روز بروز سیشنبہ آپ کے ہمراہ نماز پڑھی۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ بعثت سے اگلے روز حضرت علی نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کو نماز پڑھتے دیکھا، تو دریافت حضرت علی کی عمر 10 سال تھی۔ دریافت کیا کہ یہ کیا ہے، تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا دین ہے، یہی دین لے کر پیغمبر دنیا میں آئے ہیں۔ میں تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں کہ اسی کی عبادت کرو اور لات اور عزا کا انکار کرو۔ یہ بتوں کے نام تھے، لات بھی بت کا نام تھا، عزا بھی بت کا نام تھا، اس کا انکار کرو۔ حضرت علی نے کہا کہ حضرت یہ تو بالکل ایک نئی چیز ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ جب تک میں اپنے باپ ابو طالب سے اس کا ذکر نہ کر لوں، اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو آپ ایک دم سے ٹینشن میں آ گئے، حضرت خدیجہ بھی ٹینشن میں آ گئی، بہت شاک گزری کہ آپ کا راز کسی پر فاش ہو، اس لیے کہ چپکے چپکے کام کر رہے ہیں۔ بعض مرتبہ آدمی کو چپکے چپکے اپنا کام کرنا پڑتا ہے، بعد میں وہ چیز پھیلتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اسے مقبولیت دیتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ دیکھو علی دیکھو، اگر تم اسلام نہیں قبول کرتے تو اس کا کسی سے تذکرہ مت کرو۔ قبول کرنا ہے کرو، نہیں کرنا ہے مت کرو، لیکن کسی کو باہر جا کر کہو مت، اور ابو طالب سے تو کہو ہی مت کہ وہ ہمارے گھر کے بڑے ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی جو ہے وہ خاموش ہو گئے۔ ایک رات گزرنے نہ پائی کہ حضرت علی بار بار آ کر دیکھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کیا کر رہی ہیں۔ بس وہ آ کر دیکھ کے جھانک کے چلے جاتے، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے، آ کر جھانک کے چلے جاتے۔ تو روایتوں میں یہ ہے کہ بس ایک ہی رات میں اسلام دل میں ڈال دیا گیا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت علی حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گواہی دو کہ اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک اور پارٹنر نہیں ہے، اور لات اور عزا جو بت ہے ان کا انکار کرو، اور بت پرستی سے نفرت اور بیزاری ظاہر کرو۔ حضرت علی نے کہا یہ بات تو اچھی ہے۔ حضرت علی نے اسلام قبول کر لیا، اور عرصہ تک یعنی 1 سال تک، جیسا کہ بعض روایت میں ہے، اپنے اسلام کو حضرت علی نے ابو طالب سے چھپائے رکھا۔ چپکے چپکے حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کے پاس آ جاتے اور جو وہاں آ کر نماز پڑھتے۔ تو گویا کہ عورتوں میں مجموعی طور پر سب سے پہلے حضرت خدیجہ مسلمان ہوئی، بچوں میں حضرت علی مسلمان ہوئے، اس کے بعد آپ کے آزاد کردہ غلام تھے زید ابن حارثہ، وہ مسلمان ہوئے، غلاموں میں یہ مسلمان ہوئے، اور آپ کے ہمراہ نماز ادا کی۔ اب گویا کہ چھوٹی سی مسجد گھر میں بن گئی، اور گھر میں کون نماز پڑھنے والے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت خدیجہ ہے، حضرت علی ہے، اور زید ابن حارثہ ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ورقہ ابن نوفل بھی مشرب اسلام ہو گئے۔
یہ حضرت علی کے خاص لوگوں، حضرت خدیجہ کے خاص لوگوں میں تھے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ بھی چونکہ تورات اور انجیل کے ماہر تھے اور یہ انتظار میں تھے کہ کوئی نبی آنے والا ہے، اور حضرت خدیجہ کے خاص رشتہ داروں میں تھے، اور ان کو پتہ چل گیا تھا کہ وہی آ رہی ہے۔ وہ فرشتہ جو موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس آتا تھا وہ آ رہا ہے ان کے پاس۔ تو بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ورقہ ابن نوفل بھی مشرب اسلام ہوئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو حضرت ابوبکر ملے۔ حضرت ابوبکر جب ملے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، تو حضرت ابوبکر نے کوئی انکار نہیں کیا، لیکن مختصر بہت ہلکے انداز میں بعض روایتوں میں کو پوچھا کہ محمد اتنی بڑی چیز کا دعویٰ کر رہے ہو، کوئی چھوٹی موٹی دلیل، کوئی بس اتنا۔ چونکہ حضرت ابوبکر نے ایک بڑا زبردست خواب دیکھا تھا، وہ خواب صدیق اکبر بھول گئے تھے۔ یہ خواب والی تفصیل اور صدیق اکبر کا اسلام یہ کل انشاءاللہ بیان کروں گا۔ بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا تھا صدیق اکبر نے، بقیہ تفصیل کل انشاءاللہ۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔